اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور احسان ہے، اس کے فضل سے رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار پھر ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب دنیا میں آئے، کتنی دیر رہے، کب چلا جائے، اور سعادت کی گھڑیاں نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک میں داخل ہونے کی توفیق دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے یہ سعادت مبارک کرے۔ وہ لوگ جو رمضان کا مہینہ پا لیتے ہیں وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی مبارک انسان ہیں، کیونکہ انہیں ایک موقع مل جاتا ہے کہ وہ اپنے مولا کو راضی کر سکیں، اللہ کے راہ میں قربانیاں کر سکیں، اللہ کے احکام کو پوری طرح پورا کر سکیں اور اس کی بخشش کے سزاوار بن سکیں۔ اس لحاظ سے ہر شخص جو آج زندہ موجود ہے وہ ان خوش قسمت لوگوں میں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس سعادت کو حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو سب سے پہلی بات رمضان المبارک کے اس درس حدیث کے سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں رمضان کی آمد پر پوری طرح تیاری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اے میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو یقیناً سمجھو کہ میں تمہیں بہت زیادہ نعمتوں سے سرفراز کروں گا۔ تو ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اللہ کی تقدیر سے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اگر اس مہینے میں ہم اس سے پوری طرح دل ڈال کر استفادہ کریں تو پھر یہ مہینہ ہماری برکت اور بخشش کا مہینہ بن سکتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ایک عزم نو کرنے کی ضرورت ہے، ایک پختہ ارادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے سے، اس کے ہر لمحے سے پوری طرح استفادہ کریں گے، اور اس کے لیے نیت کے ساتھ فوری طور پر عمل کا آغاز ہو جانا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ استاد بعض اوقات انسان کو نیکی کے موقع تو پیش آئیں لیکن وہ موقع سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جائے، تو دعا کرنی چاہیے اور دعائیں کرتے ہوئے اس مہینے میں داخل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح اس رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے سامان اس کثرت سے میسر آ جاتے ہیں کہ جو باقی اوقات میں نہیں ہوتے۔ تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے عزم کی ضرورت ہے، تیاری کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے۔ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں واقعی طور پر ہمیں اس کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر وہ نیکی اختیار کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والی بن جائے۔ رمضان کے تقاضے بھی پورے ہوں، روزے بھی رکھیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، صدقہ خیرات بھی کریں، اور ہر نیکی کے رستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو، نہ معلوم تم کس راہ سے قبول کیے جاؤ۔ بہت ہی ایمان افروز ارشاد ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہو جائے گی، کون سی نیکی ہے جو مجھے صحیح طور پر کرنے کی توفیق ملے گی، یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بندے کا معین و مددگار ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑ لے تو انسان سیدھا جنت چلا جاتا ہے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی ساری عبادات کرنے کی توفیق دے، سارے نیکی کے رستے جو اللہ تعالیٰ نے کھلے ہیں اور کھلتے چلے جاتے ہیں ان پر ہر رستے پر قدم مارنے کی توفیق دے، اور اللہ اپنے فضل سے اس ہر کی کوشش کو اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے۔ تو رمضان آتے ہوئے ہمیشہ انسان کو جسمانی تیاری بھی کرنی چاہیے، دل کا ارادہ بھی ہونا چاہیے، اور ذہنی تیاری بھی ہونی چاہیے کہ وہ نیکی کے رستوں کی تلاش کرتا رہے۔ جیسا میں نے عرض کیا، مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، نامعلوم تم کس راستے قبول کیے جاؤ۔ کوئی نہیں جانتا کہ کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہونے والی ہے، اس لیے نیکی کے ہر رستے کی تلاش کرنی چاہیے، اور اس کا موقع اس ماہ رمضان میں بڑی کثرت سے آتا ہے۔ بس رمضان کے آتے ہی پہلے دن سے، بلکہ اس سے پہلے ہو سکے تو شروع کریں، لیکن اب رمضان شروع ہو چکا ہے تو اس پر کوشش کرنی چاہیے کہ عزم کریں، ارادہ کریں، سوچیں، بیٹھیں، اپنا بیٹھ کر محاسبہ کریں کہ کون سی کمزوریاں ہیں مجھ میں جن کمزوریوں کو میں دور کر سکتا ہوں، کون سی نیکیاں ہیں جو میرے اختیار میں ہیں۔ مثال کے طور پہ صدقہ خیرات کرنا، راہ خدا میں مال خرچ کرنا، اس کی توفیق اسی کو ملتی ہے جس کے پاس مال ہو۔ تو اگر کسی کے پاس مال ہو اور دل کی نیت شامل نہ ہو تو وہ مال ہونے کے باوجود اس نیکی سے محروم ہوتا ہے، اور اگر کسی کے پاس مال نہیں اور نیت مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے لیے نیکی کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس دعا کی برکت سے، نیکی کے دروازوں کے کھلنے کی برکت سے، ایک ایسا آدمی جس کے پاس بظاہر مال نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں مال دے دیتا ہے اور وہ نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو یہ نیکی کی توفیق ملنا بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو اگر انسان رمضان میں داخل ہوتے ہوئے جہاں جسمانی، ذہنی، عقلی انسان تیاری کرتا ہے کہ میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، یہ ارادہ بھی کرے کہ میں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رمضان کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق دے، تو اس کے لیے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ محاسبے کا طریق بڑی اچھی چیز ہے۔ محاسبے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان بیٹھ کر دیکھے کہ مجھ میں کیا خامی ہے، کیا کمزوری ہے، کس طرح میں اس کو دور کر سکتا ہوں، بہتری کی کیا راستے ہیں۔ تو محاسبہ کرنا چاہیے کہ مہینہ رمضان کا شروع ہو چکا ہے، خیر و برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بخشش کا مہینہ ہے۔ آخر اس مہینے میں کس طرح اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ حکموں پر عمل کروں گا، سب تقاضوں کو پورا کروں گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کروں گا۔ اس کے لیے ایک عزم کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی توفیق دے۔ تو ذہنی تیاری کرنا بھی رمضان کی آمد کے ساتھ فوراً اس کا اہتمام کرنا شروع کر دینا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، اور رمضان کے دوران ہر دن محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا آج میں نے کوئی غیر معمولی نیکی کرنے کی سعادت پائی ہے یا نہیں پائی۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، نماز تو پڑھنی ہے، 5 نمازیں ہیں، رمضان کے مہینے میں خاص طور پر تہجد کا اہتمام ہوتا ہے، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، پھر غیر معمولی طور پر مواقع پیدا کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جاتی ہے۔ تو وہ اس طرح کرنے کے علاوہ دیکھنا چاہیے کہ کون سے نیکی کے راستے ہیں جو میرے قریب میسر ہیں، اللہ نے ماحول پیدا کیا ہوا ہے، میں اس کو کر سکتا ہوں۔ صدقہ خیرات ہے، اور غریبوں کی مدد ہے، پھر پڑوسیوں سے حسن سلوک ہے، پھر گھر کے معاملات کو دیکھ لیں کہ اپنے گھر کے اندر میاں بیوی رہتے ہیں، بچے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں، باہم حسن سلوک کے معیار کو بڑھائیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، تعاون کریں، رہنمائی کریں، بچوں کی تربیت پر، ان کی تعلیم پر، ان کی اصلاح پر زیادہ توجہ دیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اور جماعت کے اور دوستوں کو جہاں دیکھیں کسی نیکی کا راستہ بتانے کی توفیق ملے تو وہ کریں۔ تو رمضان کا مہینہ
اپنے ساتھ برکتوں کا ایک سمندر لے کر آتا ہے۔ حقیقت میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، باور کرانا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ جیسے بہتی گنگا ہے، کہ اللہ تعالیٰ قریب آ جاتا ہے بندوں کے، اور دیکھتا ہے اللہ کہ کون سا بندہ ہے جس نے ہاتھ اٹھا کر میرے حضور دعا کے لیے التجا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ دل سے نکلی ہوئی کسی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ تو دعاؤں کا مہینہ آ گیا ہے، بخشش کا مہینہ آ گیا ہے۔ اس پہلے دن عزم کرے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، محض اس کے فضل سے، اس کی دی ہوئی طاقت سے نیکی کے ہر ایک رستے پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس ارشاد کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نیکی کی ہر ایک راہ کو اختیار کرو، نہ معلوم تم کس راہ سے قبول کیے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس عزم نو کے ساتھ ماہ رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔